अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर, और आज हमारा खुसूसी एक प्रोग्राम है मुहर्रमुल हराम के हवाले से। मुहर्रमुल हराम में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आप सुनते हैं इस महीने की फ़जीलत पर, और इसके और भी जो भी फ़ज़ाइल हैं उनके ऊपर। इसी तरह से आप ये भी सुनते हैं मुख्तलिफ़ जो हमारे दीन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बहुत तफ़सील के साथ हमारे स्कॉलर्स, हमारे स्पीकर्स जो हैं आपके साथ बात कर रहे हैं आजकल, और आज भी आप कल भी सुनते रहेंगे इन सारे मौज़ूआत पे। हमने ये सोचा कि चूँकि ये सिस्टर्स कैफ़े है तो हम इसकी मुनासिबत से आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो ख़ुसूसन ख़वातीन उसमें दिलचस्पी लेंगी, और हम सब अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो मालूमात है, अपनी नॉलेज उसमें भी इज़ाफ़ा कर सकेंगे, और साथ-साथ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर उसूल भी ले सकेंगे। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी में जो उनका तरीक़ाकार था, जो उनकी शख़्सियत थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसकी जो ख़ुसूसियात थीं, जो सिफ़ात थीं हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथ उनका रिलेशन किस तरह से था, उनका ताल्लुक़ कैसा था, किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, और इमोशनली कैसे सपोर्ट किया, रिलीजियसली कैसे सपोर्ट किया, फ़ाइनेंशियली सपोर्ट किया, और इसी तरह से उनकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर क्या ख़ुसूसियात थी, ये सारी बातें। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का उनसे जो एक ताल्लुक़ था, जितनी मोहब्बत वो उनसे किया करते थे, ये सारे आज के इस प्रोग्राम में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अपनी गेस्ट से हम इस पर बात करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल रहिएगा, और जहाँ पर भी आप हैं, हमारा प्रोग्राम अगर सुन रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, थोड़ी ही देर में आप कॉल कीजिए। आपको जो वाक़यात कुछ ऐसे याद हैं, या आज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस पर आपका कोई ओपिनियन है, आप शेयर करना चाहते हैं, हम कैसे हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख़्सियत से अपनी ज़िंदगी के लिए हम उसूल ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए हम कुछ ऐसी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हर एक चाहता है कि वो अपने आप को बेहतर बनाए, हर एक ये चाहता है कि बहैसियत मुसलमान के अपने आप को अल्लाह ताला की नज़रों में अच्छा बनाएँ, अल्लाह ताला से क्लोज़ हो सकें, प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उसवे के ऊपर अमल कर सकें। तो एक बेहतरीन शख़्सियत के ऊपर हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं, ख़ुसूसन ये उन ख़वातीन में से शामिल हैं कि जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बताया था सहाबा किराम को कि ये 4 जन्नती ख़वातीन हैं जिनको फ़ज़ीलत हासिल होगी, जिसमें हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा, इसी तरह आसिया बिन्ते मज़ाहिम और मरियम बिन्ते इमरान, ये 4 ख़वातीन हैं जिनके बारे में दुनिया में ही ये पेशन गोई की गई, ये खुशखबरी सुनाई गई कि इनको जन्नत की ख़वातीन के ऊपर फ़ज़ीलत हासिल होगी। तो इनमें ही से हम बात करेंगे आज हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। हमारे साथ शामिल हैं हमारी मेहमान सिस्टर शाहीन महमूद इंग्लैंड से। इनसे बात करते हैं, और ये भी हमसे बहुत सारी आज अपने जो इनकी नॉलेज है, स्कॉलर हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर लेक्चर्स डिलीवर करती हैं, मोटिवेशनल वर्कशॉप्स करवाती हैं। इनकी नॉलेज इस हवाले से जो भी है, और ये हमें क्या बताती हैं कि हम एक ऐसी शख्सियत से कि जिसका तज़किरा बार-बार आता है, और जब हम अपने दीन से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नाम ऐसे हैं कि जो नाम हम सुनते हैं, जिन नामों को सुनकर ही हमारे दिल के अंदर एक मोहब्बत का, एक अक़ीदत का जज़्बा पैदा होने लगता है। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ उन्हीं शख़्सियात में से है। तो सिस्टर शाहीन महमूद हमें क्या बताती हैं, हम इनसे सुनते हैं, और मैं इनको वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर शाहीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, इतने अहम मौज़ू पे बात करने की इंशाअल्लाह दोनों कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सिस्टर शाहीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में आने की हामी भरी, हमें वक़्त दिया। अच्छा, मैं जब हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बात करती हूँ, तो एक तो मुझे लगता है मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ इस बारे में, क्योंकि हुँ, जितना ज़्यादा उनका सुने, और जितना ज़्यादा
پڑھیں ان کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کا جو ایک بہترین تعلق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دونوں سائڈ سے، یعنی آپ نے کس طرح سے سپورٹ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان سے ان کی محبت جو تھی وہ کس طرح کی تھی. تو بحیثیت عورت کے یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا جوڑا ہے، یہ ایک ایسا کپل ہمیں نظر آتا ہے اپنی تاریخ میں کہ جن کو اگر ہم اپنا آئیڈیل مان لیں تو ہر لحاظ سے ایک جو یعنی میاں بیوی کا تعلق آپس میں ہونا چاہیے، ایک سپورٹیو تعلق ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے ہمیں بہت سارے یعنی انسپریشن اور اسی طرح رہنما اصول ملتے ہیں. تو ایک ایسا تذکرہ ہوتا ہے جس کو سن کر آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں کہ واقعی یہ کتنا خوبصورت جوڑا ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ واقعی جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ محرم کے مخصوص دنوں میں ہم جب حضرت حسین کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو آزمائشیں تھیں ان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کی آزمائشیں جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ایک اتنی بہترین خاتون تھی. جیسے آپ نے بات کی ایک بیوی کے حوالے سے کہ وہ ایک بہترین بیوی تھی، وہ ایک بہترین ماں بھی تھی، اور وہ بہترین ان کے گھر کو بسانے والی خاتون تھی. اور اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک بہترین ماں اور بہترین بیوی بننے کے لیے ایک بہترین کردار کا ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور وہ سارا ان کا جو کردار ہمیں نظر بھی آتا ہے. سیرا کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی دور اندیشی جو ہمیں نظر ہے نا، ان کو وہ جی. جب ہم دیکھتے ہیں ان کی نظر اتنی دور تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے ہیں ان کا تجارت کا سامان لے کر، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا اس چیز کو کہ یہ بندہ جو ہے، یہ شخص جو ہے یہ کتنا نیک ہے اور اس کے اندر کتنی خیر ہے. الحمدللہ ان کی دور اندیشی کے اوپر ہم دیکھیں، غور کریں انشاءاللہ. بالکل، بالکل سسٹر شاہین یہی بات ہے. اچھا، میں یہ بات سوچ رہی تھی اس لحاظ سے کہ ہم جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم عموماً لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی ہوں شخصیات کی طرف کہ جو ہمیں محسوس ہو کہ ان صفات کے لحاظ سے بہتر ہیں، ہم سے آگے ہیں. اور اسی طرح سے ہم بہت دفعہ اپنی لائف میں ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہم ایک پلان کرتے ہیں کہ اچھا میں اپنی فلاں عادات جو ہیں وہ نہیں مجھے پسند ہے یا ان سے ہوں مجھے نقصان ہو رہا ہے تو میں ان کو بہتر بنانا چاہتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے کوشش اور محنت. جب ہم ان شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، ایک عقیدت اور محبت کا ہمارا تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو اس ہوں کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم تو بہت عام سے ہیں، ہمارے اندر تو بڑی خرابیاں ہیں یا ہمارے تو حالات مشکل ہیں، اور بہت سارے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نہیں ان صفات کو اپنا سکتے. لیکن جب بھی ہم ان شخصیات کے بارے میں پڑھیں اور سنیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بحیثیت مسلمان ایک ایسا نمونہ عمل رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے طور پر کہ جو ہمیں ہر لحاظ سے ہر شعبہ زندگی میں وہ سکھاتے ہیں، ہمیں ہر شعبہ زندگی میں کس طرح انسان کو بات چیت کرنی چاہیے، کس طرح انٹریکٹ کرنا چاہیے، کس طرح تعلقات بنانے چاہیے، کس طرح سے اپنا ایک اللہ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے جو ایک کنیکشن ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑے جتنے بھی کردار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی امہات المومنین جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی جو صاحبزادیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے جو دوست احباب ہمیں نظر آتے ہیں، ان سب کی زندگی میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور آج ہم چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، تو یہ بھی وہ خاتون تھی کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے. ایک تو ہمیں نظر آتا ہے نا وہ جو ایک پوری اسٹرگل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک جو پورے ایک دعویٰ کا ایک جرنی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں کس طرح انہوں نے اپنی ٹیم بنائی، کس طرح لوگوں کو ٹرین کیا، ان کی تربیت کی. لیکن جو وہ ابتدائی لوگ تھے کہ جنہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کیا، جب آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، وہ جو ابتدائی لوگ تھے ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو نمبر ہے وہ سب سے پہلا ہے. اور یعنی گھر سے میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی بات تو یہ نا سسٹر شاہین کے جب بھی کوئی بڑا کام کرنے کے لیے کوئی بھی انسان دنیا میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سپورٹ اسے گھر سے ملتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر کی سپورٹ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟
घर के इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर वाले हम सबसे ज़्यादा वो हमें जानते होते हैं। जैसे आपने शुरू में बात की ना कि हमें लगता है कि ये हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, यानी कि हम उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे ईमान कमज़ोर है, हमारे लिए माहौल वैसा नहीं है जैसा कि हज़रत खदीजा के लिए था। तो सबसे पहले तो शैतान हमें यही कमज़ोर कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ कोई भी शख्स, बेशक वो कोई बच्चा था, कोई खातून थी, कोई दोस्त थे उनके, वो सब हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि हम उन सबको देख सकते हैं कि उनकी क्या उस वक़्त पोज़ीशन थी और उन्होंने अपनी पोज़ीशन में अपनी ज़िम्मेदारियाँ किस तरह उन्होंने पूरी की। और उसी तरह हम हज़रत खदीजा को भी देखें कि एक बीवी होने के नाते से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सपोर्ट किया और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली आयत की थी, उस ज़िम्मेदारी को निभाने में उनका कितना बेहतरीन किरदार है। क्योंकि एक खातून जब तक एक औरत के साथ जैसे आम भी हम सुनते हैं ना कि किसी भी कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्योंकि ये तो दुनियावी एक चीज़ है ना, लेकिन ये जी, हमें नज़र आ रहा है कि हमारा दीन भी इस चीज़ को वाक़ई तक़वियत देता है कि एक खातून जो है वो उसका बिल्कुल। जैसे हम कुरान पाक में देखते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी बीवी जो थी वो ईमान पे नहीं थी, तो उनका क्या उनका हुआ? यानी कि उनकी उनकी वज़ह से वो नहीं वो उनको कोई तक़वियत नहीं मिली। लेकिन ये कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह पर, हर मौके पर और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा ना इब्तिदाई दिनों में, बहुत हुँ। सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। है, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल हुँ, ऐसे ही है सिस्टर शाहीन और नाज़रीन आप लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करें हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के ऊपर, उनका जो एक सपोर्टिव उनका रोल नज़र आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की ज़िंदगी में। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप कुछ वाक़यात को जानते हैं, अपनी कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और ये बात तो किसी भी इस पर बहस भी नहीं की जा सकती है। एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर सभी यकीन करेंगे, सब इससे एग्री करेंगे कि घर में से कोई भी पर्सन अगर जा रहा होता है कोई बड़ा काम करने, ख़ुसूसन जो घर हुँ, का सरबराह है, घर का जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मर्द कोई काम करने के लिए जा रहा है, कोई बड़ा काम करना है, कोई मिशन, कोई ऐसी ज़िम्मेदारी को अदा करना है, उसमें अगर घर के सारे लोगों का एक सपोर्टिव ताल्लुक, एक हुँ, सपोर्टिव रोल होता है, एक मोहब्बत का, एक सपोर्ट का। इसी तरह सपोर्ट सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने जो है वो कुछ काम कर दिया, बल्कि इमोशनल सपोर्ट जो है वो बड़ी हुँ, इम्पोर्टेंट है ना, कि आप किसी मुश्किल वक़्त में अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट इस तरह से करें, उसकी हिम्मत बढ़ाएँ, उसका हौसला बढ़ाएँ। और किसी मुश्किल काम को अगर करने के लिए वो जा रहा है, तो पहले ही इंसान जो है वो थोड़ा शेक हुँ, हो रहा होता है, थोड़ा उसके अंदर एक डर भी होता है, एक मुश्किलात का एहसास भी होता है, लेकिन अगर पीछे से उसको सपोर्ट करने वाले लोग हों, तो यहाँ पर हुँ, यही हमें किरदार नज़र आता है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा मिशन था। ये जब वही नाज़िल हुँ, होना शुरू हुई और जब उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा काम करना है, यानी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है और अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है। लोगों को इस बात की दावत देनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है अल्लाह एक ही है और उसी अल्लाह की इबादत करनी है। तो ये एक इतना बड़ा यानी कहते हैं कि कहना चाहिए कि इतना बड़ा ये एक मैसेज था और इसके अंदर इतना हुँ, वज़न था कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आया करते थे वही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उस वही को वसूल किया करते थे और उस वक़्त जो है उनकी फ़िज़िकली एक हालत जो है वो ऐसी हो जाया करती थी कि जिसमें हज़रत खदीजा उनकी मदद किया करती थी, उनको सपोर्ट किया करती थी, उनको चादर ओढ़ाया हुँ। करती थी। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक़ है जो हमें नज़र आता है और हमेशा इमोशनल कर देता है हमें। और फिर मेमन देखे ना कि आप जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया। फिर जहाँ पर उन्हें लगा कि आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी कहीं से मदद हो सकती, तो अपने कज़न के पास लेके गई। उनके हर लिहाज से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट किया, उनके मकसद के लिए, उनके मिशन के लिए, उनके सबसे पहले तो उन्होंने बिलीव ही किया ना। तो जब तक जी, बिलीव नहीं हमारा होगा अपने शौहरों पर या अपने दीन के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि ऑब्वियसली हम बात अपने एक फैमिली यूनिट की बात कर रहे हैं कि फैमिली में वाक़ई जब भी कोई अगर कोई शौहर है वो दीन पर अमल करना चाहता है तो बीवियाँ कई दफ़ा सपोर्ट नहीं करती हैं। तो इसमें हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस तरह उन्हें कमज़ोर कर देते हैं। तो ये हमारी बहुत हुँ, बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम बिल घर के ज़रिया बने उसके लिए और जिस तरह की भी मदद हम कर सकते हो हम ज़रूर करें और हज़रत खदीजा ने ऐसा करके दिखाया।
अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी। सिस्टर शाहीन, मैं इस बात की तरफ आऊँगी कि इमोशनल सपोर्ट की जैसे हम बात करते हैं ना कि इमोशनल सपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं हुँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी और आपके ज़हन में कोई वाक़यात हो कि एक तो इमोशनल सपोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है जब कोई शख़्स बहुत अहम काम करने के लिए जा रहा हो? और दूसरा ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किस तरह से इमोशनली जज़्बाती तौर पर कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सपोर्ट किया? जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका अमन। आप देखिए कि जो हमारे जज़्बात ही होते हैं ना, वही डामाडोल जब होते हैं ना, तो हमें कमज़ोर कर देते हैं। तो हमारे जज़्बात का जो होता है सही डायरेक्शन पर होना और उस पर मज़बूत उसकी इस्तकामत के साथ खड़े होने के लिए हज़रत खदीजा ने जो बहुत ही खूबसूरत अमल किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेंगे। हुँ, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात जो कि वो अपनी ज़िंदगी में उनके साथ वो जो उन्होंने देखा था कि ये कितने मुख़लिस हैं, कितने ख़ैर ख़्वाह हैं, गरीबों की किस तरह मदद करते हैं, मेहमान नवाज़ी किस तरह करते हैं, किसी का कर्ज़ होता है तो किस तरह उसकी मदद करते हैं। यानी कि वो क्वालिटीज़ जो इंसान के अंदर है, उनके ज़रिए से उन्होंने जिस तरह उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जैसे उनका इमोशनली उन्हें इतना मजबूत किया। हुँ, मुझे बहुत हमेशा से मुझे बहुत खूबसूरत ये चीज़ लगती है कि वाक़ई कि ये सिफ़ात आपका एक किरदार तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ही है कि आपका क्या किरदार है। लेकिन ये कि फिर अपना कोई घर हुँ। का बंदा जो है वो आपको इस तरह हौसला अफ़ज़ाई आपकी करे, इस तरह आपकी मदद करे, तो इंसान खड़ा हो जाता है कि हाँ, मेरा घर का बंदा तो मेरे साथ है और वाक़ई ये सही बात कर रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था। सिस्टर शाहीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम उनकी कॉल जी, लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में आप डिस्कस कर रही हैं तो एक दो पॉइंट मेरे हैं कि इतनी बड़ी आजकल हम लोग अपने इंटरेस्ट को कोई बिजनेस करे तो वो अपने इंटरेस्ट को देखता है, लेकिन इस्लाम के लिए जो उनकी कुर्बानियां और सब कुछ कुर्बान कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर। आज हम लोग अपनी जेबों में पेनियां ढूंढते हैं कि पेनियां हुँ, डाल दें किसी चंदे के बॉक्स में, तो हमें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा बिजनेस और इतनी ज्यादा हुँ, वो एक प्रिंसेस ऑफ क्रैश और क्या कहते हैं कि लव ऑफ हेवन, मतलब आज हम ये रोमांटिक और इस तरह की चीजें जिक्र करते हैं, रोमियो और जूलियट और इस तरह की, लेकिन कुर्बानी के मुजस्मे किस तरीके से सब कुछ कुर्बान कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह साथ दिया। आज छोटी छोटी बातों पे शिकायतें होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है और अगर हम देखें इस पूरे ताल्लुक़ को देखें, इस पूरी ये जो जर्नी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस तरह से उनको सपोर्ट किया, तो ये चीज़ें ना हमें बहुत से पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाती हैं। जैसे हुँ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की अपनी फ़ाइनेंशियल जो पोज़ीशन थी शादी हुँ, से पहले, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत मज़बूत थी और उनका एक ख़ास मक़ाम था, उनके पास सहूलियात थी। उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं होती, उनके पास इस तरह के ज़राए नहीं होते, लेकिन ये सब कुछ उनके पास पहले से मौजूद था। और इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जो जिनके वालिद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे, जिनके चचा और दादा भी आहिस्ता-आहिस्ता एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए, तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक ख़ातून ने जो खुद इतनी मज़बूत थी, उन्होंने एक ऐसे शख़्स का इंतख़ाब किया, उम्र का फ़र्क होने के बावजूद, और हुँ, उसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ को जान लिया कि ये फ़र्द जो है, ये इंसान जिस काम को करने के लिए उठ खड़ा हुआ है, वो काम दुनिया का सबसे अहम काम है और वो काम सच है और वो काम हक़ है। जब उन्होंने ये जान लिया, उन्होंने ज़रा भी देर नहीं की, यानी होता है ना कि इंसान कहता है अच्छा मैं सोचूँगा, अच्छा मैं देखूँगा, अच्छा नहीं अभी नहीं अगले साल, और फिर बहुत दफ़ा इसी वजह से आपस में डिस्प्यूट्स भी हो रहे होते हैं। एक हम अगर देखें मियाँ-बीवी के दरमियान कि आपस में एक यकीन वाली कैफ़ियत नहीं होती, लेकिन जिस वक़्त उन्होंने इस चीज़ को जान लिया, तो उन्होंने फिर फाइनेंशियली भी हेल्प की, उन्होंने इमोशनली भी हेल्प की, उन्होंने हर जी, तरह से अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी कुर्बानी वो दे सकती थी, वो कुर्बानी देकर उन्होंने अपने शौहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर एक सपोर्टिव रोल है। अच्छा मैं ये भी कहूँगी सिस्टर शाहीन के
ایک شخص کے لیے جو کوئی بھی امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے جائے یا ایک سربراہ خاندان ہو یا لیڈر آف کمیونٹی ہو، اس کے لیے جب اس کو اتنی مضبوطی اور اتنی سپورٹ پیچھے سے ملتی ہے تو اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ اس سے دیکھیں ایمن، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں گھر سے اتنی سپورٹ تھی، جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ جو ان کے قریب ترین لوگ تھے، جب انہوں نے ان کا یقین کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی مکہ میں امین اور صادق سے کے لقب سے مشہور تھے، تو آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، یہ دو چیزیں اتنی اہم تھیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اسٹرانگ کیا، اتنا مضبوط کیا کہ آپ کبھی ڈاوا ڈول نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ کے باقی جو قریبی رشتے دار تھے انہوں نے آپ کو بہت سی اذیتیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط رہے۔ ایک تو پیغام ہی الحمدللہ اللہ کا پیغام تھا، وہ تو پیغام اتنا اسٹرانگ تھا، لیکن کمیونٹی اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کا کردار تھا، تو سب سے پہلی اہم بات یہی بنتی ہے کہ ہمیں اپنے کردار و اخلاق کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو گنا کہ آپ کتنے خیر خواہ ہیں، کتنا دوسروں کا احساس کرتے ہیں، کتنا دوسروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کس طرح رشتے داریاں نبھاتے ہیں۔ تو یہ جو کوالٹیز ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم خود بخود پھر باقی کمیونٹی کے لوگ بھی وہ ضرور اس چیز کو سنیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی، بے شک وہ لوگ نہیں بھی ایمان لے کر آئے جو مکہ کے لوگ تھے، لیکن وہاں پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے اور لوگ تھے جو سنتے تھے، وہ بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے الحمدللہ، ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں آپ نے بالکل ڈفرنٹ طریقے بھی آزمائے، پھر آپ نے ہجرت کا بھی سلسلہ جو ہے وہ رکھا، تو کھڑے نہیں ہونا کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے محنت بھی بہت کرنی پڑے گی۔ جی بالکل۔ سسٹر شاہین، ایک اور بات، چونکہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں مرد اور خواتین دونوں ہی ہمارا ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے جی ہوتے ہیں، تو میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ آج ہم خصوصی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے وہ خوبصورت پہلو اور ان کا وہ ایک جو سپورٹو کردار ہے اس کے بارے میں ہم خصوصی طور پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے واقعات ان کی شخصیت پر، ان کی صفات پر۔ لیکن جو یہ تعلق ہے نا، اس میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے آپ رضی اللہ عنہا نے سپورٹ کیا، جس طرح سے آپ نے سیکریفائز کیا، جس طرح سے آپ نے جو یقین آپ نے کیا اپنے شوہر کے ہاں اوپر، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے، یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ اچھا، عورت کو جو ہے وہ وفا شیار بھی ہونا چاہیے، قربانی بھی دینی ہاں چاہیے، اس کو ہیلپ بھی کرنی چاہیے، اس کو یقین بھی کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہمیں ایک مرد کا کردار نظر آتا ہے بہت سارے کیسز میں، بہت سارے اچھے مثالیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہاں کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ اس میں توازن نہیں ہے، یعنی ایک ہی پرسن نہیں، اس جو آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف سیکریفائز ہے تو دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے جو محبت ہے، جس کا ہم ہاں انشاءاللہ بھی آج بریک کے بعد بھی پورا ایک تذکرہ کریں گے، ان واقعات کا ذکر کریں گے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد کس طرح سے وہ آپ کو ہاں یاد کیا کرتے تھے۔ یہ سارے واقعات ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی ہم سیرت کے واقعات ڈسکس کرتے ہیں، جب بھی ہم سیرت کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہمیں ہر طرح سے مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ ہر جانب سے مشعل راہ ہے، یعنی ایک عورت کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ وہ کس طرح سے امہات المومنین سے سیکھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کیسے رول ماڈل بنائے، اور ایک مرد کے لیے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں ہاں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں۔ گھر تو والوں کے اپنی لیے بیویوں سے ان کا کیا تعلق تھا، محبت کا کیا انداز تھا، احترام کس طرح کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے درمیان انصاف کیسے کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو یعنی آج کے اس شو کے اندر ہم انشاءاللہ ان کو ہائی لائٹ بھی کریں گے۔ آپ لوگ جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں کہ ایک خاندان کے لیے، ایک خاندان کا وہ ادارہ جس میں مرد اور عورت دونوں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، تو آپ کو کیا انسپریشن ملتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، اور ان دونوں کا جو آپس میں ایک بہترین تعلق تھا، ایک محبت والا، ایک سپورٹ والا، ایک کہنا چاہیے کہ جو ایک اعتماد اور ٹرسٹ والا تعلق تھا، وہ اس سے آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ جی سسٹر شاہین، بریک سے پہلے آپ کے ذہن میں
बल्कि ब्रेक का हमारा वक़्त हुआ ही चाहता है। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम जब आएँगे तो और इसके ऊपर बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने उनकी वफ़ात के बाद भी किस तरह से उन्हें याद रखा और कैसे उनका मामला हुआ करता था। आप लोग जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं और जो बातें आपने अपने लिए सीखी हैं, जो आपको लगता है कि जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बेहतर तब्दीली लेकर आ सकते हैं, आप हमें कॉल करें, हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएँ कि आपने क्या सीखा है। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी पर और जो मिसालें हम देखते हैं, जो वाक़यात हमें नज़र आते हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं और आप भी हमें शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल्स के थ्रू और शेयर कर सकते हैं कि आपकी क्या नॉलेज है। स्टडी हम सब करते रहते हैं, सीरत के वाक़यात को हम सब सीखते रहते हैं, लेकिन वो कोई ख़ास वाक़या जिसने आपकी ज़िंदगी पर असर डाला, चाहे आपने वो वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो ताल्लुक़ था हज़रत ख़दीजा से, किस तरह से उन्होंने कदर की, किस तरह से उन्होंने उनकी मोहब्बत की, उनकी ज़िंदगी के बाद भी जब वो इस दुनिया से चली गईं, तब भी उन्होंने किस तरह उनका एहतराम किया। ख़ुसूसन अगर आपने उससे कुछ सीखा है या आपने इस चीज़ से सीखा है कि एक औरत का, एक ख़ातून का कितना सपोर्टिव रोल रहा, अपने हस्बैंड का जो मिशन था, उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी ज़िंदगी की जो ख़िदमात थी उनकी, जिस तरह उन्होंने दावा का काम किया, उस पर हज़रत ख़दीजा का किरदार जो रहा, किस तरह सपोर्ट किया। अगर आपको कोई ख़ास वाक़या याद है या कोई ऐसा पहलू जिसने आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अहम असरात मुरतब किए हों, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी सिस्टर शाहीन, अब मैं चाहूँगी कि जिस तरफ मैंने इशारा भी किया था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे एक ताल्लुक़ था, एक मोहब्बत थी और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो एक कुर्बानी और उनकी मोहब्बत और उनकी सपोर्ट के जवाब में क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु आप सबसे जैसे भी आपने बात की ना कि मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप के हवाले से, तो सबसे पहले जो होती है कि वो मोहब्बत है और मोहब्बत है और एक-दूसरे का एहसास करना। तो जैसे हमने एहसास की बात पहले की कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला हम जैसे पता चला कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरह उन्होंने एहसास किया, किस तरह उन्होंने उनकी मदद की। तो हुँ। उसके पीछे भी नज़र आ रहा है कि भई ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे कितनी मोहब्बत थी, जो कि हमें बाद के दिनों में भी पता चलता है। उनके हज़रत आयशा के हवाले से हमें पता चलता है और बाकी के भी हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से कितनी मोहब्बत करते थे। यानी बिल्कुल। कि यहाँ तक वो कहते हैं कि वो घर से निकलते नहीं थे जब तक हज़रत खदीजा की कोई ना कोई बात ना कर ले। कि उनके साथ जैसा ऐसा साथ उनका जो था जो को वो दुनिया से हालाँकि वो मुश्किल तरीन हालात में वो उस दुनिया से वो गई हैं और कितनी उन्होंने मुश्किलों का दौर था यानी कि बने अब हुँ। जब देखते हैं कि नशीब अबी तालिब उसमें 3 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। इनके हर मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो आखिर तक हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनको याद रखा, उनके दोस्त और अहबाब को किस तरह आपने याद रखा और कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत करते थे। जी, तो बिल्कुल। उनके बिल्कुल बारे इसमें में आई कोई अच्छा मैं बात इस नहीं तरफ पूछ आना सकता? चाहूँगी कि जी। आज की सोसाइटी में हम देखें ख़ुसूसन हम देखते हैं कि हमारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही जो एक मैरिड लाइफ़ है, जो हुँ, एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, एक ताल्लुक़ बनाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी आगे चलती है, उसमें आप देखें कि बड़ी तेज़ी के साथ हमें जो चीज़ें, जो मिसालें नज़र आ रही हैं, वो ये कि हुँ, अ, ताल्लुक़ की बदसूरती यानी एक-दूसरे के लिए जो एहतराम, जो रिस्पेक्ट, जो मोहब्बत हुँ, है, उसका ना होना, हाथ उठा लेना और एक-दूसरे को ज़ुबान से अब्यूज़ कर देना, एक-दूसरे को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली अब्यूज़ का एक जो रिलेशन है, उसके ऊपर आप चलते रहना। ये सारी चीज़ें आप देखें और फिर मैं देखती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या मिसालें मिलती हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा से एक ताल्लुक़ था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक और बेहतरीन ताल्लुक़ था। हम हुँ, इसी वक़्त बात करें तो पूरा दिन गुज़र जाए जो हम इन शख़्सियात पर और इनके आपस हुँ, के ताल्लुकात पर बात करें और हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मिसाल नहीं है कि किसी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया हो। यानी हुँ, कभी ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाक़यात हमें मिलते हैं कि उनको कोई चीज़ नागवार गुज़रती थी तो उनके चेहरे के तासुरात जो हैं या उनके चेहरे का रंग तब्दील हो जाया करता था। लेकिन
کبھی اتنے اشتعال میں نہ آنا، اور پھر یہ تو ایک بہت ہی ایک خصوصی سی ہماری زندگی میں ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ یہ کہ ان کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی، حضرت خدیجہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، وہ آپ کو یاد ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نا کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا، لیکن رشک آتا ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ آتا ہے. جی صحیح بات. اب دیکھیں کہ اوبیسلی ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی امہات المومنین کے لیے ان کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا. ان کے ہر خاتون کے لیے ان کے دل میں ایک محبت تھی، احترام تھا. اور جیسے حضرت فاطمہ جب آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت مٹ جایا کرتے تھے. جیسے حضرت حلیمہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ایک دفعہ آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اپنی بچھا دی انہیں بٹھانے کے لیے. تو بیسکلی تو وہ ہر خاتون کا احترام اور ہر ایک سے محبت کرتے تھے. تو یہ اپنے اندر کی بات ہے کہ ہمارے جو آج کے سوسائٹی کے جو مرد ہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی کا احترام نہیں کریں گے، اپنے اس سے نہیں کریں گے، تو وہ بیسکلی وہ اپنی ماں کا بھی وہ احترام اور وہ عزت نہیں کر رہے. وہ تو بس ایک ان کے اوپر مسلط ایک چیز ہے تو وہ اس کو کر دے. تو جو ایک بندہ اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی بیٹی کا بھی کرے گا، اپنی بہو کا بھی کرے گا، اپنی ماں کا بھی کرے گا، اپنے جتنے بھی رشتے سب کا احترام کرے گا. تو آج اس بات کی کمی ہے ان کی، اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے یاد دہانی کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہر تعلق کے لیے احترام سب سے پہلی چیز ہے. بالکل دوسرے بندے بالکل کو آپ نے عزت دینا. احترام، اور ساتھ میں یہ کہ وہ ہم بہت سنتے ہیں نا کہ گاڑی ایک پہیے سے نہیں نہیں گھسیٹی جا چلتی. سکتی ہے صحیح. نا. تو یہ ہم جب اگزامپلس دیکھتے ہیں، اور خصوصاً ہم ایک بہت ہی ایک محترم مہینے میں آج ایک محترم شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. ہم جب ان کا نام آتا ہے تو ہم انگلیوں کو چوم لیتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم محبت میں ان کے بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن محبت اصل میں آپ اس سے اگری کریں گی کہ کتنی بھی محبت ہو، لیکن اگر اس میں آپ پریکٹس نہیں کرتے، اگر آپ عمل نہیں کرتے، اگر آپ فالو نہیں کرتے، اگر آپ ویسا بننا چاہتے ہیں لیکن ویسا بن کر نہیں دکھاتے، تو پھر خالی کھلی محبت کا دعویٰ کرنا تو کام نہیں آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب بھی ان شخصیات کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمارا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں، ہم بیوی ہیں یا شوہر ہیں یا بہن ہیں یا بھائی، جو بھی ہمارا کردار ہے، اس کردار کے اندر اگر ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی انسپریشن ملے، اگر ہم چاہیں کہ ہمیں کوئی رول ماڈل ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر پہلو سے جو ہے وہ ایک اتنی بہترین مثال ملتی ہے. اگر ہم فالو کرنا چاہیں کہ پھر ہمیں کسی بھی اور جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے خواتین کے احترام کے حوالے سے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک میاں بیوی کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہوئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، دونوں جانب سے کیسے ہونا چاہیے؟ سوری. بس وہ یہی بات ہے نا، کیونکہ جیسے ہم ابھی آپ نے بات کی نا آپس میں رشتوں کے حوالے سے، تو یہ ہمارا دین کے ساتھ کم تعلق رہ گیا. ہم نے کلچر کو زیادہ اپنا لیا کہ ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہو اگر گھر میں آتی ہے تو اس کو ساس نے تنگ کرنا ہے، یا ساس نے بہو کو تنگ کرنا ہے، یا بیٹے نے ماں کی سننی یا بیوی کی سننی ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا کلچر ہمارا بن گیا ہے جو کہ ہمیں کمزور سے کمزور تر کرتا چلتا جا رہا ہے. یہی چیز جو ہے وہ ہم کسی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، کسی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حقوق و فرائض کی لازم ہمارے اوپر رکھا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا اندر بھی کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا دین بھی کمزور ہوتا ہوا جا رہا ہے. تو ہمیں پھر وہی بات ہے کہ لوٹنے کی ضرورت ہے اپنے دین کی طرف. ہمارے رول ماڈلز کون ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ نہ کہ ہم اپنا کلچر وہ جو 100 سال 200 سال پہلے جو ایک ایسے ملک جہاں سے ہم آ چکے ہیں ان کے کلچر کو اپناتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یہی چیز ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے رول ماڈلز ہمارے دیے ہوئے ہیں. آج بھی جیسے میں بات کر رہی تھی محرم کے حوالے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے بنیاد میں دیکھ لیا تھا کہ یہ جو اب بنیاد رکھی جا رہی ہے، یعنی کہ جو یزید کو جانشینی دی جا رہی ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، آگے جا کے بہت خرابی ہوگی.
اس وقت تو اتنی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی، ابھی تو 50 سال ہوئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے ہوئے، لیکن انہیں نظر آ رہا تھا دور اندیشی کہ آج سے کئی سو سال بعد جا کے دین کو یہ کس طرح کمزور کرے گا. تو بنیاد کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے جو ہے کمزور کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اپنے رشتوں کی نہ عزت کرتے ہیں، نہ احترام کرتے ہیں، نہ ان کا حق ادا کرتے ہیں. یہی بالکل کمزور نظر بالکل. آ اچھا، ایک اور پہلو میں بہت سے واقعات ہیں، ہر واقعہ ہی سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے ابھی ایک تذکرہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے کسی پر رشک نہیں آتا، لیکن مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں. اور یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ دونوں بالکل. ملی نہیں ہیں آپس میں، لیکن کے جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت نے اتنے گہرے اثرات چھوڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانے کے بعد بھی ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اچھے الفاظ میں، اور آپ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جایا کرتے تھے. اور ایک اور بڑا مجھے انٹرسٹنگ پہلو وہ یہ لگا کہ ان کی جو دوستیں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، ان سے ان کے لیے بھی بڑی یعنی ان کے جانے کے بعد نا ایک اہمیت کا اور ان کو ایک پروٹوکول دینے والا. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم یہاں پر بات چیت کریں کہ ایک دوسرے سے جڑے جو رشتے ہوتے ہیں نا، اگر ان کو آپ نہ اہمیت دیں، ان کا احترام نہیں کریں، ان کو پروٹوکول نہ دیں، تو یہ بھی بات جو ہے سم ٹائم کانفلکٹ کا سبب بن جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں جب حضرت عائشہ نے بات کی تو آپ سے نے کیا کہا تھا کہ وہ خاتون تھی جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے کر آئی تھی، وہ تھی جنہوں نے جب مشکل ترین حالات میں انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، یعنی کہ جب کسی نے ساتھ نہیں دیا اس وقت انہوں نے ساتھ دیا تھا. ایسی ایک بیوی ہونا، یہ اس ایسی بیوی ہونے کی کوشش کرنا کہ مشکل ترین حالات میں ساتھ دینا. یہ عیشوں میں تو سارے ساتھ دیتے ہیں، آج کل تو آپ کو پتا کہ رشتے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عیش و آرام ہوگا تو ہم شادی کریں گے، نہیں تو نہیں کرنا. تو وہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، مشکل میں کسی کا ساتھ دینا اور ایک اچھے مقصد کے لیے ساتھ کھڑے رہنا، یہ کوالٹی ایک بیوی کے لیے ہونا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، ہے نا. الحمدللہ. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک اچھے مقصد کے لیے ساتھ کھڑے رہنا. اور یہ نہیں کہ یعنی کچھ وقت کے لیے تو ساتھ دے دیا، لیکن اگر آپ نے یقین کر لیا ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اچھا صحیح کام کر رہا ہے میرا اسپاؤس یا جو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے، تو پھر اس میں اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں سیرت کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی مراحل تھے اس وقت کے، جس وقت قرآن نازل ہونے شروع ہوا، خصوصاً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا پہ جایا کرتے تھے، اور وہ اس کی اونچائی کتنی زیادہ ہے میں تو خیر نہیں جا سکی، لیکن جب بھی میں نے سنا یا میں دیکھتی ہوں یا لوگوں سے سنتی ہوں اس کا تذکرہ، تو میں نے سنا کہ اس کی طرف جانے کا راستہ بھی بہت ایک طویل اور مشکل راستہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور اسٹرگل سے پہلے ہی گزرے تھے، اتنی زیادہ ایک ہارڈ ورک تھا ان کے لیے جو وہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. قرآن نازل ہوا کرتا تھا، اس کے احکامات کو یاد رکھنا اور پھر اور لوگوں تک پہنچانا. اور پھر اس وقت کا زمانہ کہ جس وقت لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت اعلانیہ دعوت کا کام نہیں شروع ہوا تھا. پھر دوسرا جو اس کا فیز آتا ہے، اور یعنی یہ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ کسی بھی تحریک کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس کو چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مضبوطی بہت میٹر کرتی ہے کہ ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی نئی چیز ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، اور جب بھی کوئی نئی چیز لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس دعوت کا، اس دین کو آگے پہنچانے کا جو سب سے مضبوط اور سب سے اہم کردار جو تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی. اور آپ کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری ٹیم بن گئی، اور بہت سارے ایسے جانثار لوگ تھے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والے، آپ کے ایک حکم پر جو ہے وہ ہر کام اطاعت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم کردار حضرت خدیجہ کا ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور جب بھی ہم سیرت پڑھیں گے، جتنے زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آتا جائے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ان کا رول تھا. جی جی، بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. الحمدللہ. وہ آپ دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال جو تھے
وہ ایسے 3 سال تھے جس میں خفیہ تبلیغ تھی، یعنی کہ بالکل ظاہر نہیں کرنا تھا، تو وہ اتنا مشکل وقت تھا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے، لیکن چند لوگ جو کہ قریبی لوگ تھے وہ پھر مجھے بار بار ایک ہی چیز کی طرف آتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ان کے جو قریب لوگ تھے وہی ان کے لیے جو ہے وہ تائید کا باعث بنے، اور انہوں نے اتنا انہیں اسٹرانگ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اوبیسلی آپ کو لوگوں کی سپورٹ کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو مدد کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آپ کے قریب چلتے تھے کہ آپ کے حضرت علی تھے، حضرت زید تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عثمان تھے، ان کے جو قریب ترین لوگ تھے انہوں نے اتنی سپورٹ کی، تو ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی مدد کی، تبھی ہم کسی بھی مقصد اور کسی بھی مشن کو ہم صحیح طرح اس کو کر سکتے، اور ہمیں یقین ہو اس بات کا۔ بالکل سسٹر شاہین، ایک اور میرے ذہن میں تھا ایک انٹرسٹنگ پہلو، اور وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور کم عمر تھیں، اور شکل صورت کے لحاظ سے بھی اچھی تھیں، اور ایک بڑی ان کا ایک بہت ہی مزیدار سا ان کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تعلق ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب نہیں آپ کے بچے نہیں ہوتے تو ایک میاں بیوی کا عموماً تعلق یہ ہوتا ہے کہ بڑا کلوز ہوتا ہے، کیونکہ اور کوئی بچوں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کی توجہ ادھر ادھر کرا دیتے ہیں، آپ زیادہ باتیں بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اس طرح کوئی نہیں تھا، بڑا آپس میں کلوز اور پیارا تعلق تھا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہے یہ اسٹرگل، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف حضرت خدیجہ سے ہی اولاد ہوئی۔ صحیح اولاد ہے۔ اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان کی کال لیتے ہیں پہلے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ احمد اور دوسری سسٹر کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج سپیچ لیس ہیں کہ آج کی باتیں اتنی مطلب پورا اثر ہیں، کاش ہم دین کو جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں یا آج کا جو ماحول چل رہا ہے، تو یہ ہمیں بہت خوبصورت ایک رول ماڈل تو سب کو پتہ ہے، مگر اس کو اپلائی کرنا ہم سب کے لیے، میرا کہنا یہ ہے، میرے پاس الفاظ تو ہے نہیں جس امہات کے اوپر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں جو اس چیز پہ جو آج کی جو امت مسلمہ ہے، وہ اس چیز پہ ان کے جب شادی سے پہلے ایسا ہونا چاہیے، میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک دونوں کو سیکھنے کی بات ہے۔ ہم نے کیا سیکھا، جیسے ابھی سسٹر نے کہا کہ ہم جہاں سے بلانگ کرتے وہی ہم نے اس کو اپلائی کرے، تو اسی لیے یہ جو ہمارے جو گھر کے ماحول خراب ہو رہے ہیں، نند کو مطلب ایک قسم کا ایک رول جو سیکھا ہے کہ بہو آئے تو وہ یہ کرے، اور یہ خیر میں اسپیچ لیس ہوں، اس چیز پہ بول نہیں سکتی زیادہ۔ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ دین کی دوری ہے ہمیں ہمارے ماحول میں۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور یہی بات ہے جو ہمیں سیکھنے کی بھی، اور میں اس کا تذکرہ کر رہی تھی سسٹر شاہین کہ آپ دیکھیں کہ یعنی کوئی ایکسکیوز ہمیں نہیں ہے کہ اچھا بچے نہیں ہیں تو ہم نیگیٹو ہو جائیں، بچے ہیں تو کوئی کسی کام کے لیے فرصت نہ مل پائے، یعنی اگر تعلق کو بہتر بنانا ہے تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بچے بھی ہیں، ایک عورت کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے، اس کو اندازہ بھی ہے کتنا بڑا مشن ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں کردار نظر آتا ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے بعد بھی اپنے گھر میں بھی ان کا ایک رول ہے، اپنے گھر میں بھی ان کا ایک کردار ہے، جو گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں ان میں بھی ان کی سپورٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ جی جی سسٹر شاہین، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ نے ویسے بہت اچھا ہی بات کے اوپر آپ نے متوجہ کیا کہ واقعی بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارے بچے ہیں اور ہمارے پاس اور بہت ذمہ داریاں بچوں کے حوالے سے، تو ہم دین کا کام نہیں کر سکتے، ہے نا، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم سوچتے ہیں کہ بس جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ مجھے اب بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، کون سے علاج کروانے چاہیے، اور پھر فیملی والے باقی گھر جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ہمیشہ احساس کمتری کی طرف ہی لیتے، اچھا تم بچارے تمہارے بچے نہیں ہیں یہ وہ، حالانکہ ہم دنیا میں نہ تو بچے پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھا جائے تو، اور نہ بچوں کے پرورش، مطلب کہ یہ ایک ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جو
ہمارے زندگی کا چلایا ہے کہ ان کے انسان کی بقا کے لیے یہ ایک سلسلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ تو خود ہی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بچے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، ان کے ایک ہم سب کو اس بات بارے میں معلوم ہے. لیکن واقعی یہ دونوں کردار آپ نے جو سامنے ہمارے رکھے ہیں تو دونوں بہترین کردار ہے کہ جو حضرت عائشہ نے کیا الحمدللہ دین کی، جس طرح انہوں نے ہم تک پہنچایا الحمدللہ. جو وہ دور ایسا دور تھا جب کہ دین الحمدللہ کہ اپنے عروج کے اوپر تھا، جب حضرت عائشہ تھیں اور انہوں ان کی احادیث اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ جو تھا، جو کچھ انہوں نے سیکھا الحمدللہ ہم تک پہنچا. اور بالکل. حضرت خدیجہ جو ہے وہ سسٹر شاہین ایک بنیاد اور پہلو میرے نظر میں ہے جس پر میں چاہوں گی کہ چونکہ ہم ہے. آج بات کر رہے ہیں تو ایک شخصیت کے اوپر، اور ہم ان کی زندگی کے جو بھی جو ان کی صفات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، لیکن ساتھ میں چاہتی ہوں کہ چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو وہ کیسے بہتر بنائیں، اپنے آپس کے تعلقات کو کیسے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو جیسے میں دیکھتی ہوں کہ حضرت خدیجہ آلریڈی ایک بزنس ویمن تھی، اور ان کے پاس مال بھی تھے، اسباب بھی تھے، وہ ایک اسٹرانگ خاتون تھی. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس مشن کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جیسے اب آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دونوں کما رہے ہیں، دونوں جو ہیں وہ فائنینشلی بڑے اسٹرانگ ہیں، تو اس میں آپس میں نا ایک کھینچ تان بھی ہونے لگتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. یا اگر کوئی کسی وجہ سے ایسا ہو کہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی کی جاب ختم ہو جاتی ہے، کبھی کسی کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے، تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر میں بھی اپنا کیوں خرچ کروں. تو یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کیا. جب اس سارا ایک ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ اسٹرگل ہے اور کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا مشن ہے، تو ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اچھا اس کے لیے پھر ضرورت ہوگی کہ مالی لحاظ سے بھی اسٹرانگ کیا جائے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے جو انہوں نے اس وقت کیا. کیونکہ جو بھی ان کے پاس تھا، جو اویلیبل تھا، انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا. رشتے ہوں. بس کے بنتے ہی اسی طرح ہے نا. عام جی. بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم عام بات کرتے ہیں کہ بھی رشتے گیو اینڈ ٹیک سے ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ ہر کوئی مانگنے کے چکر میں ہے، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہوں. یعنی کہ فرائض ادا کرنے کے لیے تیار کوئی تیار نہیں ہے، حق لینے کے لیے ہر کوئی تیار ہے. یہی تو نہیں. جھگڑا ہے آج کل کے مطلب کہ گھروں میں بھی اور میاں بیویوں میں بھی، کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا فرض نہیں ادا کر رہا، لیکن اپنا حق لینے کے لیے تیار ہے. اور اس کی شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ مجھے ہوں. یہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا کہ نہیں. تو حضرت ایسا خدیجہ ہی ہے، کے پاس ایسا ہی ہے. جو اور تھا، ابھی جو کالر ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور توجہ بھی دلائی کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ ارد گرد بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت سے مسائل ہیں، کلچر کون سا ہے، دین کون سا ہے، کچھ ہم نے سب کچھ غلط ملت کر دیا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پریشانی بھی ہے، مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز بھی بڑھ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگیوں کے اندر سکون آئے، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں سکون کیسے آ سکتا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ، ایک تو یہ کہ ہم ایک مسلمان کے طور پر ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات تھی، ان کی سیرت یہ ہے، امہات المومنین کی سیرت یہ، اور پڑھ کے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ایسی محفل کو اٹینڈ کر کے ہمارا ایک دم ہمیں اچھی موٹیویشن ملتی ہے. لیکن اس موٹیویشن کے بعد، ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد کیا کام بنتا ہے کہ ہم اگر بہتری لانا چاہتے ہیں، ہم اگر سکون لانا چاہتے ہیں، اگر ہم خلوص محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان سب کی لائف میں ہمارے لیے ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. جیسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم کوئی کورس کر لیں، تو ہمیں تو کوئی کورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے قرآن ہے، اور قرآن کی عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ان سے جڑے جتنے بھی رشتے ہیں. سسٹر شاہین، آج کا لاسٹ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے تو شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. ہمارا دین ایک بہت خوبصورت دین ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹریننگ، جب بھی آپ نے جیسے بات کی نا ٹریننگ کی، چھوٹی چھوٹی ٹریننگز اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے رہتے ہیں. کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی محرم کی شکل میں، کبھی سیرہ جب ہم ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یا جیسے کہ اور بھی جو بھی ہماری عبادات ہوتی ہیں. تو بیسکلی دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کیا. یعنی کہ جب اب محرم کے یہ دن چل رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محرم کا بھی روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ رکھا، تو وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ یہود رکھتے تھے اس لیے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کی فرعونیت سے، یا اس کے ظلم سے ان کو نجات دی تھی. تو کیا ان کی آزمائش وہ ختم ہو گئی تھی جب ان کو فرعون سے نجات حاصل ہو گئی تھی؟ نہیں ختم ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آزمائشیں ان کی زندگی میں
रखी थी और उसमें वो बिल्कुल, सिस्टर पहले शाहीन आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हुई और आज हमने शख्सियत डिस्कस की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। हमारी ज़िंदगी के लिए मशाल राह है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है, अगर हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आना। आज के हमारे इस प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म ही हुआ है। आज हमने जो भी बात डिस्कस की, यकीनन आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और अगर फ़ायदा हुआ है तो कोशिश कीजिए और पढ़िए और जानिए और समझिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आइए, अपने लिए रोल मॉडल्स जो है वो बनाइए, इनकी शख्सियत को तो हमेशा अच्छा महसूस करेंगे। अब हम आपसे आज के इस प्रोग्राम के अंदर इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।